نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی فضیلت سورہ احزاب کی 56ویں آیت سے بخوبی معلوم ہوتی ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ خود کرے اور اس کے حکم سے اس کے فرشتے کریں اور پھر اہل ایمان کو بھی اس کام کے کرنے کا بڑے اہتمام کے ساتھ حکم دیا جائے، وہ کام یقیناً بڑا ہی باعث برکت اور بڑی فضیلت والا ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی رونق اور رب کی رحمت ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی عبادت کی جو نہ صرف ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہے بلکہ ہمارے دل کو نور سے منور بھی کر دیتی ہے۔ بات ہو رہی ہے درود شریف کی، جو محض چند الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ رب العالمین کی خاص الخاص رحمتوں کا ذریعہ ہے، کیونکہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ جو کام اللہ اور اس کے فرشتے کریں اور پھر ہمیں اس کا حکم دیا جائے تو یہ کتنی عظیم سعادت کی بات ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ عارف باللہ حضرت شیخ عبد المقصود محمد سالم مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 1918 میں محکمہ پولیس میں سپاہی کی حیثیت سے اپنے فرائض ادا کر رہا تھا۔ ہر روز رات 11 بجے سے صبح 7 بجے تک پہرہ دیا کرتا تھا۔ جب رات کے گہرے اندھیرے چھا جاتے اور سردی بھی خوب بڑھ جاتی تو میں اکیلا پہرہ دیتے ہوئے ایک کونے سے دوسرے کونے تک آنے میں رات کاٹتا۔ سیکنڈ گھنٹوں میں، منٹ سالوں میں گزرتے۔ موسم سرما کی سخت طوفانی رات کو میں کبھی نہیں بھول سکتا جب میں زندگی کے خواب غفلت سے بیدار ہوا۔ اس رات میں گہری سوچوں میں ڈوب گیا کہ مجھے اس فانی دنیا میں جو مختصر سی زندگی کی مہلت ملی ہے، اس میں کیا کروں اور کس طرح میں زندگی گزاروں۔ تو اسی اثنا میں مجھے دور گہرے غیب کے پردے سے ایک روحانی آواز نے پکارا کہ حیران انسان، قرآن پاک کی طرف آؤ۔ میرے دل نے اس آواز کو قبول کر لیا اور میں نے ایک نور محسوس کیا جو میرے دل کو روشن کر رہا تھا۔ چنانچہ میں نے قرآن کریم کو اپنی تنہائی کا ساتھی بنا لیا اور اس طرح میں نے راحت محسوس کی۔ ساتھ میرے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا شوق بھی پیدا ہوا، تو میں نے درود شریف کو بھی اپنا وظیفہ بنا لیا اور اللہ تعالیٰ کی توفیق و کرم سے روزانہ 1000 مرتبہ صبح اور 1000 مرتبہ شام کو درود پاک پڑھتا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد میرا عہدے میں ترقی کے ساتھ میرا تبادلہ ہو گیا۔ اب میرے پاس کافی فارغ وقت ہوتا تھا تو میں ان دنوں میں روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا تھا۔ مجھے اکثر خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی، یہاں تک کہ ایک ہی رات میں ایک بار سے زیادہ مرتبہ زیارت نصیب ہوتی تھی۔ کیا یہ خوبصورت واقعہ ہے۔ درود ہمارے اعمال کی کمی کو پورا کر دیتے ہیں، ہماری زندگی میں خوشیوں کے نور بکھیر دیتے ہیں۔ تو چلیے آج سے ایک چھوٹی سی عادت اپنائیں اور درود کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ یہ معمول آپ کو دنیا و آخرت میں کامیاب بنا دے گا۔ اس لیے آج یہ عہد کریں کہ ہم درود پاک کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں گے اور کثرت سے اس کا خوب ورد کریں گے۔